السلام علیکم ٹو آل ویورس. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہتر اپنی زندگی کے اندر کام کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا لیکچر نمبر 5 ہے اور ہم پرابلم سالونگ اسٹیپس کو ڈسکس کر رہے تھے اور کچھ اسٹیپس ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیے تھے اور آج ہم مزید اس کو فردر کیری آن کرتے ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس ایویلویٹ دی آپشنس، کہ جب آپ نے مختلف سولوشنس کو سامنے رکھ لیا، ان کے بارے میں جج کر لیا، ان کو کرائٹیریاز کے اوپر پنپ لیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے ان سولوشنس کو، ان کے پروز اینڈ کونس دیکھنے ہیں، آپ نے ان کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھنے ہیں کہ اگر آپ یہ پروسیجر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا آبسٹیکلس، کیا کیا ہرڈلس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر آپ یہ پروسیجر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا کیا ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے ان تمام کے تمام سولوشنس کو دیکھنے کے بعد ان کو ایک ایک کر نگلیکٹ کرتے جانا ہے، ایک ایک کر کٹ آف کرتے جانا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے یہ زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہے میں اسے نہیں کرتی، اس کے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں میں اس کو کیری آن کر لیتا ہوں. تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو مزید سارٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اسیس دی رسک اینڈ بینیفٹس، پھر آپ نے رسک اور بینیفٹس بھی دیکھنے ہیں کہ آپ اگر ایک سولوشن کرنے سے زیادہ رسک ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا زیادہ لاس ہو سکتا ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں، سولوشن کو چھوڑ دیں. اور ایک چیز ہے جس کے اندر آپ بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر بینیفٹ ہو سکتے ہیں، ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، آپ اس کو کیری آن کریں. ٹھیک ہے، آپ اس کو فردر آن لے کر چلیں. اور میں نے آپ کو 3 کرائٹیریاز بتائے ہیں، ان 3 کرائٹیریاز کے اوپر ہی آپ نے ان سولوشن کو پرکھنا ہے. وہ آپ کے پاس اگر 3 کرائٹیریاز فلفل کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ نے ڈن کر دیا. سلیکٹ دی بیسٹ سولوشن، پھر آپ اس میں سے ایک بیسٹ سولوشن نکالیں. چوز دی آپشن دیٹ بیسٹ فٹس دی کرائٹیریا. یہ وہی کرائٹیریاز ہیں جو میں نے آپ سے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں کہ آپ نے اس بیسٹ سولوشن کو ڈسکس کرنا ہے جو آپ کے کرائٹیریا کے اوپر فلفل آتا ہے. وہ 3 کرائٹیریا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 ایفرٹ، نمبر 2 ٹائم اینڈ نمبر 3 منی. کہ اگر یہ 3 چیزیں آپ کی کم سے کم لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ سولوشن آپ کا آپٹیمل سولوشن ہے. کنسیڈر اینی ٹریڈ آفس. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو ٹریڈ آف سے کنسیڈر کریں، آپ مختلف راستوں سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں، تو آپ ڈفرینٹ سینیریوز تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ایکشنز، پھر اس کے بعد ایکشن لیں، پھر اس کا پاسبل ایکشن آپ اس پر ڈیلیور کریں اور پھر ایکشن لینے کے بعد آپ اس کو پرفارم کریں اور اس کے بعد امپلیمنٹ سولوشن، پھر آپ اس سولوشن کو امپلیمنٹ کریں. پھر اس کے بعد ریفلیکٹ آن دی ریزلٹس. پھر جو آپ نے سولوشن لیا ہے، آپ نے جو آپٹیمل سولوشن فائنڈ کیا تھا، پھر وہ آپٹیمل سولوشن آپ کے رزلٹ کے اندر دکھنا چاہیے کہ وہ سولوشن کی بات خود گواہی دے کہ جو آپ نے سولوشن چنا ہے وہ سولوشن آپٹیمل ہے، وہ سولوشن اپنے آپ اپنے اندر ایک ویلیو رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ایویلویٹ دی آؤٹ کم. پھر جو آپ کے پاس آؤٹ کمز آئی انہیں ایویلویٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریزلٹس آ گئے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. وہ ریزلٹس کس طرح آ رہے ہیں، پھر ان ریزلٹس کو ایویلویٹ کریں. کیا وہ ریزلٹس لانے میں ٹائم تو نہیں لے رہا، کیا وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجرس تو نہیں اپلائی کر رہا. اگر وہ ریزلٹس لانے میں ٹائم لے رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو ایک نئے سولوشن کی تلاش ہے. پھر آئیڈینٹیفائی دی لیسنس. پھر آپ لیسنس جو آپ نے لرن کیے ہیں ان لیسنس کو پھر دوبارہ امپلیمنٹ کریں. میں بھی سب کے سب سینیریوز کے اندر آپ کو ڈاکٹر والی مثال بڑی فٹ آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے. ڈاکٹر نے آپ سے ڈفرینٹ کوشچنس کیے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے سر میں درد کب سے ہے، کیسے ہے. اب جب یہ ڈاکٹر آپ سے کوشچن کر رہا ہے تو یہ کب اور کیسے کا کوشچن اس کے جو بیک گراؤنڈ نالج ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اندر ہیلپ کر رہا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، جس سے ڈاکٹر بہتر اندازہ لگا سکتے آیا کہ جو شخص ہے کیا اس کی جو سر کا درد ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. کیا ڈاکٹر کبھی سجیسٹ کرے گا کسی 17 سال کے بچے کو یا 15 سال کے بچے کو کہ اس کو بلڈ پریشر کی ہیوی ڈوز دے دی جائے؟ کیونکہ پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر کی انڈرسٹینڈنگ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو 16-17 سال کا بچہ ہے اس کو میجر یا میجورٹی اس کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا، اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی زیادہ کیسز کے اندر. پھر اینڈ دین وہ آپ سے کیا کرے گا، وہ مختلف سولوشنس اپنے مائنڈ کے اندر رکھے گا کہ یار ہو سکتا ہے اس کو یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. پھر اس کے اکارڈنگ جو آپ اس کو بہتر لگتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ آپ کو میڈیکل پرسکرائب کرے گا، وہ کو میڈیسن لکھ کر دے گا. آپ اس میڈیسن کو 1 یا 2 دفعہ استعمال کریں گے. اس میڈیسن سے اگر آپ کو فاقہ ہو جاتا ہے، آپ کو فرق پڑ جاتا ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے. لیکن اگر اس میڈیسن سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو وہ ڈاکٹر وہ میڈیسن آپ کے لیے بیکار ہے. پھر آپ کسی نئے ڈاکٹر کی تلاش کریں گے کیونکہ آپ کو ریزلٹس آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں آئے. میں نے لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتایا تھا ریفلیکٹس آن دی ریزلٹ، کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا جانا آپ کے ریزلٹس کے اندر شامل ہو، آپ کو آپ کے اندر بہتری نظر آئے. اگر آپ کے اندر بہتری نظر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ریزلٹس ملا وہ آپ کی ڈیزائر رزلٹ تھا، وہ آپ کی خواہش تھی. لیکن اگر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو آپ وہاں سے ایک لیسن لے کر نکلتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان کبھی ہارتا نہیں ہے، یا تو وہ جیت جاتا ہے یا تو وہ سیکھ جاتا ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ بات سیکھ گئے ہیں کہ یار اس ڈاکٹر کے پاس زیادہ اتھینٹک نالج نہیں ہے، کہ یہ میری
جو بیماری تھی اس کی تشخیص صحیح طرح نہیں کر پایا، تو لہٰذا میں اس کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی. یہ لیسن آپ نے وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو سیم یہی چیز آپ نے اے آئی کے اندر بھی اپلائی کرنی ہے. کہ اے آئی کے اندر جب آپ کو کوئی پرابلم آئے گی تو اس پرابلم کو آپ نے تمام کے تمام سینیریوز کے اوپر رکھنا ہے، جج کرنا ہے، اور جج کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک ایکشن پرفارم کرنا ہے، اور پھر ایکشن کو پرفارم کرنے کے بعد آپ نے ڈیزائر رزلٹ لے کر آنا ہے. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت فروٹفل ہوگا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، نوٹس بھی بنائے ہوں گے. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور کیجیے گا. تو آج کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.